اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق اور سچے رہیے۔ اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق اور سچے رہیے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی 11 فصلوں میں سے 7ویں فصل احکام خلل کے بارے میں چل رہی ہے۔ نسبتاً تھوڑی سی دقیق ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے، آپ توجہ فرماؤ گے، کیونکہ بھولنے کے بارے میں ہے نا تو وہ تھوڑا سا بندہ جو ہے ممکن ہے تھوڑا سخت گزرے، تھوڑا سخت ہماری طبیعتوں پہ گراں گزرے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ بات کی احکام خلل میں کہ کچھ اجزاء ایسے ہیں جو بھول جائیں تو ان کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک سجدہ بھول جائے، تشہد بھول جائے، صلوات بھول جائے محمد اور آل محمد پر، تو اس کی قضا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور کل عرض کیا تھا کہ تشہد اور سجدہ کے لیے مصنف نے ادھر کہا ہے وَيَسْجُدُ لَهُمَا، تشہد اور سجدہ کے لیے یہ 2 سجدہ سہو بھی کرے گا، 2 سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو اس میں ذہن میں سوال ہو سکتا ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں صرف اسی خاطر کہ کہیں مطلب نہ تھوڑا رائے نہ جائے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث تھوڑی سنگین ہے، کہیں مطلب ضائع نہ کر بیٹھے ہم۔ یسجد لہما، تشہد اور سجدہ کے لیے یہ 2 سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو ذہن میں آئے گا کہ بھائی پیچھے تو یہ 2 نہیں تھے نا، سجدہ تھا، تشہد اور صلوات 3 ہیں، مصنف نے کہا یسجد لہما، تو تثنیہ کی ضمیر کیوں پلٹائی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مصنف نے تشہد اور صلوات کو ایک فرض کیا ہے نا، بے منزلہ واحد ایک قرار دیا ہے، کیونکہ صلوات جو ہے وہ تشہد کا جز ہے، اس لیے تثنیہ کی ضمیر پلٹائی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر جمع کی ضمیر لاتے نا، جمع کی ضمیر، تو یہ بہتر تھا، جمع کی ضمیر لانا بہتر تھا۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ہے شہید ثانی نے کہ اچھا جب یہ اب قضا کرنے لگے تو اجزاء، بھولے ہوئے اجزاء کی قضا پہلے یہ کرے، سجدہ سہو پر پہلے اجزاء کو مقدم کرے، یعنی سجدہ بھول گیا تھا تو پہلے سجدے کی قضا کرے، تشہد بھول گیا تھا پہلے تشہد کی قضا کرے، بعد میں سجدہ سہو کرے۔ توجہ کریں، 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک قضا ہے ایک سجدہ سہو ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے قضا ہے، بعد میں سجدہ سہو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو اجزاء تشہد اور صلوات کی بات کر رہے ہیں یا سجدے کی، ان اجزاء کی قضا کو مقدم کرے گا سجدہ سہو پر، وہ سجدہ سہو جس کا سبب کوئی اور ہے، خود یہ اجزاء سبب نہیں ہے، کسی اور سبب سے بھی کوئی سجدہ سہو ہماری گردن پہ آیا ہوا ہے، جن کا سبب یہ اجزاء نہیں، کوئی اور سبب ہے سجدہ سہو کا، اس دوسرے سجدہ سہو پر بھی اجزاء کی قضا کو مقدم کرے گا۔ اور پھر یہ بات کی کہ اجزاء کی قضا کے بعد جو اجزاء کا سجدہ سہو ہے اس کو دوسرے سجدہ سہو پر مقدم کرے گا۔ اجزاء کی قضا اور قضا کے بعد خود ان کا اجزاء کا جو سجدہ سہو ہے اس کو مقدم کرے گا کسی اور سجدہ سہو پر، جو مثلا کسی بنا پر اس کے اوپر آیا ہو، بیجا سلام کر دیا ہو، بیجا کلام کر دی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگرچہ اس دوسرے سجدہ سہو کا سبب اس سے بھی پہلے ہے، پھر بھی یہ کرے، پہلے اجزاء کی قضا پھر اجزاء کا
جو سجدہ سہو ہے وہ بعد میں دوسرا سجدہ سہو کوئی اور ہے تو وہ کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں یہ جو دو سجدے سہو ہیں یہ فقط جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے لیے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں دو سجدہ سہو۔ ایک تو تشہد، ایک سجدہ صلوات کے لیے تھا جو پہلے گزرا، اس کے علاوہ تکلم ناسی، بھول کر کلام کرنا، پہلی 2 رکعتوں میں بھول کر سلام دینا، یا مثلا یہاں زیادتی یا کمی ہو جائے، زیادتی کمی جو مبتل صلات نہیں ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ اچھا، قیام کرنا، بیٹھنے کی جگہ پر قیام کر دینا اور کھڑے ہونے کی جگہ پر بیٹھ جانا، یہاں بھی سجدہ سہو ہے۔ شک کرے 4 اور 5 میں جہاں نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جہاں نماز 4 اور 5 میں شک کو ٹھیک ہو سکتی ہے رکوع سے پہلے ہے، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں مطلب لے آتا ہوں، اور پھر یہ بتانا ہے کہ 2 سجدہ سہو میں واجب کیا ہوتا ہے، 2 سجدہ سہو میں کیا کیا واجب ہے اور کیسے اس کو انجام دینا ہے، اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ابھی اسباب بتائے ہیں کہ سجدہ سہو کن اسباب کی بنا پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ کل جو پڑھا تھا اس کو یہاں سے پھر میرے خیال میں تکرار کر لوں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْجُدُ لَهُمَا كَذَا فِي النُّسَخِ بِتَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ جَعَلَ لِلتَّشَهُدِ وَالصَّلَاةِ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدٍ۔ یسجد لہما تشہد اور سجدہ کے لیے، یسجد سجدۃ السہو، 2 سجدہ سہو کرے گا، قضا فی النسخ اسی طرح نسخوں میں ہے، بتثنیۃ ضمیر، تثنیہ کی ضمیر ہے، جعل للتشہد والصلاۃ بمنزلۃ واحد، جعل مصنف نے تشہد اور صلوات کو بمنزلہ واحد قرار دیا ہے، ایک فرض کیا ہے۔ کیوں جی؟ لأنہا جزءہ، لأنہا کیونکہ صلوات جزءہ، جزء تشہد ہے، ولو جمعہ کان اجود، ولو جمعہ اگر شہید فرماتے ہیں ثانی، اگر مصنف جمعہ ضمیر کو جمع لاتے کان اجود تو بہتر تھا۔ سجدۃ السہو کا رابطہ ملا ہوا، یسجد لہما سجدۃ السہو، یسجد لہما تشہد اور سجدہ کے لیے 2 سجدہ سہو کرے گا۔ ولولا تقدیم الاجزاء علی السجود لہا، بہتر یہ ہے کہ اجزاء جو بھولے ہوئے ہیں ان کی قضا کو مقدم کرے، علی السجود لہا، سجدہ سہو پر، سجود کا اشارہ سجدہ سہو پر، لہا جو اجزاء کا ہے اس پر اجزاء کی قضا کو مقدم کرے، اولا کا تقدیم علیہ بسبب غیرہا، جس طرح تقدیمہا اجزاء کی قضا کو مقدم کرے، علیہ سجدہ سہو پر، بسبب غیرہا وہ سجدہ سہو جو بسبب غیر اجزاء ہے، یعنی ایک تو اجزاء کی وجہ سے ہے نا، ایک غیر اجزاء کی وجہ سے جو سجدہ سہو ہے اس پر بھی اجزاء کو قضا کو مقدم کرے، کا تقدیم علیہ اجزاء کی قضا کو مقدم کرے، علیہ سجدہ پر، بسبب غیرہا اس سبب، اس سجدہ سہو کے پر جو غیر اجزاء کے سبب سے ہے۔ غیر اجزاء کا سبب مثلا بسبب تکلم ہے، بیجا سلام ہے۔ ان تقدمہ اگرچہ وہ سبب مقدم بھی ہو، یعنی بھول کر پہلے تکلم کیا ہو، بعد میں سجدہ بھولا ہے، تکلم پہلے کہا ہے، اگرچہ اس سجدہ سہو کا سبب مقدم بھی ہو، ان تقدمہ اگرچہ وہ سبب مقدم بھی ہو، وتقدیم سجود علی غیرہ، وتقدیم سجودہا اور اجزاء کے سجدہ سہو کو مقدم کرے، علی غیرہ غیر پر، جو غیر سجدہ سہو ہے کوئی اور ہے اس پر اجزاء کے سجدہ سہو کو مقدم کرے، وتقدیم سجودہا اجزاء کے سجدہ سہو کو مقدم کرے، علی غیرہ غیر پر، غیر سجدہ سہو پر، ان تقدم سبب ہو اگرچہ اس غیر کا سبب مقدم بھی ہو۔
وأوجب المصنف ذلك كله في ذکرہ، مصنف نے ان تمام کو واجب قرار دیا ہے ذکرہ میں کہا واجب ہے یہ، کیوں جی؟ لارتباط الاجزاء بالصلاۃ، کیونکہ اجزاء کا ارتباط ہے نماز کے ساتھ، وسجودہا بہا، اور سجدہ سہو کا ارتباط ہے بہا اجزاء کے ساتھ۔ ویجبان ایضا مضافا الی ما ذکر لتکلم ناسیا ولتسلیم فی الاولیین ناسیا، یجبان ایضا، دو سجدہ سہو اسی طرح واجب ہیں، مضافا الی ما ذکر، مضافا قید ایضا یعنی علاوہ بر اس کے کہ ما ذکرہ جو ذکر کیے گئے، ذکر کیا کیے گئے تھے؟ تشہد، یک سجدہ صلوات، اس کے علاوہ بھی دو سجدے سہو واجب ہیں۔ ویجبان ایضاً، دو سجدے واجب ہیں ایضاً اسی طرح، مضافاً الی ما ذکر، علاوہ بر اس کے جو ذکر ہوئے، کیا ذکر ہوئے؟ تشہد، یک سجدہ صلوات، کس کے لیے؟ لتکلم ناسیاً، بھول کر کلام کرنا، ولتسلیم فی الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں سلام کرنا، ناسیاً بھول کر، بل لتسلیم فی غیر محل مطلقاً، بلکہ سلام کرنا غیر محل میں مطلقاً، چاہے یہ دو رکعت اول ہوں چاہے اس کے علاوہ ہوں، پہلی دو ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، مطلقاً چاہے دو رکعت اول ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ ضابطہ دے رہا ہے ضابطہ، والضابط وجوبہما للزیادۃ والنقیصۃ غیر المبطلۃ للصلاۃ، ضابطہ وجوبہما، دو سجدہ سہو کے واجب ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ زیادتی یا کمی ہے، البتہ زیادتی یا کمی غیر کو صفت بنا لیں اس پچھلی زیادتی یا نقیصہ کی، غیر المبتلا، یہ زیادتی یا کمی جو اس کی صفت یہ غیر المبتلا، جو کہ غیر المبتلۃ صلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ زیادتی ہو سکتی ہے کمی بھی جو نماز کو باطل کرنے والی ہو، مثلا کسی نے فرض کریں 2 رکوع کر لی ہوں تو وہ تو نماز کو ہی باطل کر دیتی ہے، اس کمی زیادتی کی بات یہ نہیں ہو رہی جو نماز کو باطل کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ لزیادت والنقیصہ غیر المبطلۃ للصلاۃ، زیادتی یا کمی جو مبطل صلاۃ نہیں ہے اس کے لیے یہ سجدہ سہو ہوگا۔ لروایت سفیان ابن سمت عن صادق علیہ السلام، کیونکہ روایت سفیان ابن سمت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ وَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ زِيَادَةُ الْمَنْدُوبِ نَاسِيًا، ذالک یہی بات روایت والی کہ کمی اور زیادتی کے لیے سجدہ سہو ہے، یتناول ذالک یہ بات شامل ہے، زیادہ تل مندوب اے ناسیاً، مندوب کی مستحب کی زیادتی ہو جائے بھول کر، و نقصان ہو، اور مندوب کی کمی ہو جائے بھول کر، اس کو بھی شامل ہے۔ یعنی مستحب بھی بھول کر زیادہ یا کم ہو جاتا ہے نا، یہ عبارت مصنف روایت والی جو آ رہی ہے میرے عزیزو، مستحب بھی زیادہ یا کم ہو جائے تو یعنی اس کے لیے بھی سجدہ سہو ہے۔ وَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ یہ بات روایت سفیان والی شامل ہے زیادت المندوب ناسیاً، مندوب کی زیادتی کو بھی بھول کر، و نقصان ہو، اور مندوب کی کمی کو بھی، حیث یکون قد عزم علی فعلہ، نقصان کب ہوگا؟ حیث یکون قد عزم علی فعلہ، جب وہ اس فعل مندوب کا عزم رکھتا ہو، کل قنوت، جیسے قنوت، اور ارادہ تھا شروع میں کہ قنوت پڑھے گا لیکن نہ پڑھے تو اس کا مطلب اس نے مندوب کو کم کر دیا ہے جی۔ والاجود خروج الثانی اذ لا یسمى ذلك نقصانا، اجود یہ ہے خروج و ثانی یعنی نقصان مستحب خارج ہے، مستحب کا کم ہونا اس سجدہ سہو والی بحث سے خارج ہے۔ والاجود خروج و ثانی نقصان مستحب خارج ہے، کیوں؟ اذ لا یسمى ذلك نقصانا، کیونکہ مستحب کی کمی کو نقصان کا نام نہیں دیا جاتا ہے۔ وفی دخول الاول نظر، اول زیادتی مستحب کے داخل ہونے میں نظر اشکال ہے، کیوں؟ لأن السہو لا یزید علی العمد، کیونکہ سہو عمد پر زیادہ نہیں ہے، مستحب زیادہ ہو جائے نا عمدن تو موجب سجدہ سہو نہیں ہے، تو بھائی یہ بھولا ہوا عمد سے تو کوئی زیادہ چیز نہیں ہے نا، جان بوجھ کر میں کہہ رہا ہوں مستحب زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے،
تو بھولنے سے سجدہ صاحب ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں وفی دخول الاول نظرون، اول زیادتی مستحب کے داخل ہونے میں اس بحث میں نظر اشکال ہے. لأن السہو لا یزید علی العمد، کیونکہ سہو عمد پر زیادہ نہیں ہے. جب عمد میں مستحب کی زیادتی عمدی میں سجدہ سہو نہیں ہے تو اس سہو کی صورت میں بھی نہیں ہے. لا یزید لأن السہو لا یزید علی العمد، کیونکہ سہو عمد پر زیادہ نہیں ہے. وفی الدروس ان القول بوجوبہما لکل زیادۃ و نقصان لم نظفر بقائلہ ولا بماخذہ. مصنف دروس میں فرماتے ہیں کہ یہ قول بوجوبہما، دو سجدہ سہو واجب ہیں، لکل زیادۃ و نقصان، ہر زیادتی اور کمی کے لیے دو سجدہ سہو واجب ہیں. لم نظفر بقائلہ ولا بماخذہ، ہم اس قول کے قائل کو پیدا نہیں کیا ہے، ولا بماخذہ، اور اس قول کے مدرک کو بھی پیدا نہیں کیا ہے. یہ قول جو کہتے ہو ہر زیادتی کمی کے لیے سجدہ سہو ہے، ہم نے اس کے قائل کو بھی پیدا نہیں کیا ہے، کون ہے کہنے والا، اور اس کے دلیل کو بھی پیدا نہیں کیا. وفی الدروس ان القول بوجوبہما لکل زیادۃ و نقصان لم نظفر بقائلہ، دروس میں کہا ہے کہ قول بوجوب دو سجدہ سہو ہر زیادتی اور کمی کے لیے لم نظفر بقائلہ، ہم اس قول کے قائل کو پیدا نہیں کیا، کون کہتا ہے، ولا بماخذہ، اور اس قول کی ماخذ اور مدرک و دلیل کو بھی پیدا نہیں کیا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں آغا والماخذ ما ذکرناہ، ماخذ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. آپ کہتے ہیں ماخذ کو پیدا نہیں کیا، ماخذ ہم نے ذکر نہیں کیا، روایت سفیان ابن سمت عن صادق علیہ السلام، ماخذ وہ ہے. والماخذ ما ذکرناہ، ماخذ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ، اور آپ نے کہا کوئی قائل نہیں ہے، اور خود مصنف قائل ہے. وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ، وَهُوَ یعنی مصنف، مِن جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ، اس قول کے قائلین میں سے خود جناب مصنف ہیں. وَقَبْلَهُ الْفَاضِل، قبلہ مصنف سے پہلے فاضل، فاضل سے مراد علامہ ہلی ہیں، وہ قائل ہیں اس بات کے. وَقَبْلَهُمَا الصُّدُوق، قبلہما مصنف اور علامہ سے پہلے شیخ صدوق علیہ رحمہ اس بات کے قائل ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی قائل نہیں ہے، قائل کتنے، خود آپ جناب علی ہیں، اس سے پہلے جناب علامہ ہلی ہیں، اور ان سے پہلے شیخ صدوق ہیں، دونوں سے پہلے. قائل بھی مل گیا، مدرک بھی مل گیا بھائیو. وَلِلْقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قَعُودٍ وَعَكْسِهِ، سجدہ سہو واجب ہے کہاں، لِقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قَعُود، بیٹھنے کی جگہ میں قیام کرنا، بیٹھنے کی جگہ مثلا تشہد میں بیٹھنا تھا، یہ کھڑا ہو جائے. وَعَكْسِهِ، عکسِهِ یعنی کھڑے ہونے کی جگہ پہ بیٹھ جائے ناسیاً بھول کر، تو ان کے لیے سجدہ کرنا ہے سہو. وَقَدْ كَانَ دَاخِلَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، قَدْ كَانَ لِقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قَعُود وَعَكْسِ، یہ دونوں داخل ہیں فی زیادت و نقصان، زیادتی اور نقصان میں یہ داخل ہیں. اور پہلے بات کر چکے ہیں، کیا بات کر چکے ہیں آگا جان پہلے، لزیادت و النقیصہ غیر المبتلا، زیادتی اور کمی کو لیے قاعدہ دیا ہے، جہاں بھی کمی زیادتی ہو جائے سجدہ سہو ہے. تو یہ تو اس میں داخل ہے نا، دوبارہ ذکر کر دیا ہے. وَقَدْ كَانَ دَاخِلَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، یہ دونوں داخل ہیں زیادہ اور نقصان میں. وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا تَأْكِيدًا، توجہ کرو، انما خصہما، ہما ان دو مورد کو، لقیام فی موضع قعود و عکس والے مورد کو، دونوں کو خاص کیا ہے تاکیداً، تاکید کے طور پر. لأنه قد قال بوجوب لہما من لم یقل بوجوب لہما مطلقاً، کیونکہ قائل ہے بوجوب لہما، لہما قیام موضع قعود و عکس کی دونوں میں سجدہ سہو کے وجوب کا قائل ہے. من لم یقل بوجوب لہما مطلقاً، وہ جو مطلقاً یعنی ہر جگہ کمی اور زیادتی کے لیے جو دو سجدہ سہو کا قائل نہیں ہے، وہ یہاں قائل ہے. تو خصوصی تاکید تھی یہاں، کیونکہ حتیٰ وہ آدمی بھی جو ہر جگہ کمی اور زیادتی میں سجدہ سہو کا قائل نہیں ہے، لیکن وہ یہاں قائل ہے، وہ یہاں قائل ہے. کہاں؟
قیام فی موضع قعود و عکس والی جگہ میں وہ قائل یہاں ہے جو ہر جگہ قائل نہیں ہے، وہ یہاں قائل ہے، اس لیے یہاں ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا تَأْکِیدًا، ان دو مورد کو، دو مورد سمجھے نا، لقیام فی موضع قعود و عکس والا دونوں مورد کو خاص کیا ہے تاکیداً، لأنه قد قال بوجوب، اس لیے کہ قائل ہے بے وجوب سجدہ صاحب کا لہما، ان دونوں مورد میں، مان لم یقل بوجوب لہما مطلقاً، جو دو سجدہ صاحب کے واجب ہونے کا قائل نہیں ہے مطلقاً، ہر جگہ جو قائل نہیں ہے، ہر جگہ کمی زیادتی کا، مطلقاً ہر جگہ کمی اور زیادتی میں جو دو سجدہ صاحب کا قائل نہیں ہے وہ یہاں قائل ہے۔ اگلا مورد میرے عزیزو، وَلِشَكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ حَيْثُ تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ، اور جب شک کرے 4 اور 5 میں نا، حیث تصح معه الصلاۃ، جس شک میں نماز ٹھیک ہے، تو یہاں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے۔ 4 اور 5 میں شک کو، 4 اور 5 میں شک کہاں؟ حیث تصح معه الصلاۃ، جس شک میں نماز ٹھیک ہے، اور وہ کہاں ہے 4 اور 5 میں شک نماز ٹھیک ہوتی ہے؟ رکوع سے پہلے، 4 رکعتی نماز میں رکوع سے پہلے ہے۔ یہاں بھی بعد میں سجدہ صاحب کرے گا۔ اچھا جی، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ آغا یہ جو 2 سجدہ صاحب ہیں ان میں کیا کیا واجب ہے، سجدہ صاحب کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابھی جو پیچھے پڑے نا وہ تو سجدہ صاحب کے اسباب تھے کہ ان کی خاطر سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، سجدہ صاحب میں کیا واجب ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 سجدہ صاحب ہیں ان میں ایک تو نیت واجب ہے، 2 سجدہ صاحب میں نیت کرنا واجب ہے، اور دوسری چیز جو آگے واجب ہے نیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے جو نماز کے سجدوں میں جو کچھ واجب ہوتا ہے، نماز کے سجدوں میں جو واجب ہے وہ 2 سجدہ صاحب میں بھی واجب ہے۔ 2 سجدہ صاحب میں کیا واجب ہے جی؟ نیت واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو نماز کے سجدوں میں واجب ہے سجدہ صاحب میں بھی واجب ہے۔ نماز کے سجدوں میں کیا واجب ہے؟ طہارت واجب ہے، طہارت کے علاوہ جو دوسری شرائط ہیں وہ واجب ہیں۔ پیشانی کا رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہے اس پر یہ ہے، سجود میں اعضائے سبع کا لگانا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں واجب ہے نا۔ جو کچھ نماز کے سجدے میں واجب ہے وہ یہاں بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، میں کلی بات کہہ رہا ہوں، مگر یہ کہ نماز کے سجدے میں ذکر اور ہے، یہاں سجدہ سہو والا ذکر سجدے میں اور ہے۔ سجدہ سہو والا ذکر مختلف بتایا گیا ہے، بعض نے کہا بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ہے، بعض نے آل محمد کی جگہ پر آل محمد بھی کہا ہے، بعض نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے، بعض نے یہ پڑھا ہے بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بیٹھے گا اور تشہد پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ توجہ کرو، وَتَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَىٰ قَصْدِهِمَا وَتَعْيِينِ السَّبَبِ إِن تَعَدَّدَا وَإِلَّا فَلَا۔ تَجِبُ فِيهِمَا 2 سجدہ صاحب میں واجب ہے، نیت کرنا واجب ہے۔ نیت کیا؟ المشتملۃ علی قصدہما، وہ نیت جو مشتمل ہو علی قصدہما ان 2 سجدہ صاحب کے قصد پر مشتمل ہو، وتعیین السبب، اور سبب کو معین کرے کہ بھائی میں کس کی خاطر یہ سجدہ صاحب کر رہا ہوں، سبب اس کا کیا ہے۔ اس کا سبب جو ہے مثلا تشہد کا بھولنا ہے، صلوات کے بھولنے کی وجہ سے یہ تشہد کے مطلب ہے صلوات بھولنے کی وجہ سے یہ سجدہ صاحب کر رہا ہوں، ایک سجدہ بھولنے کی وجہ سے ہے، تشہد کی وجہ سے ہے، بیجا سلام کرنے کی وجہ سے ہے، بیجا کلام کرنے کی وجہ سے ہے، سبب کو معین کرے گا۔ تو جو فرما رہے ہو وَتَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ، دونوں سجدوں میں نیت واجب ہے، الْمُشْتَمِلَةُ عَلَىٰ قَصْدِهِمَا، جو نیت مشتمل ہو علی قصدہما 2 سجدے صاحب کے قصد پر، وتعیین السبب، اور سبب کو معین کرے، ان تعددا، اگر سبب زیادہ ہوں تو سبب کو معین کرے، وَإِلَّا فَلَا، اگر سبب زیادہ نہیں ہے فلا، تو فلا یعنی ضرورت نہیں ہے، سبب کو معین کرنے کی فلا ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ ذِکْرَ اعتبارہ مطلقاً، مصنف نے ذکرہ میں قریب کیا ہے اعتبار تعیین سبب، سبب کو معین کرنا
کو قریب کیا ہے مطلقاً، چاہے سبب متعدد ہوں یا نہ ہوں، یعنی چاہے سبب زیادہ ہوں نہ ہوں، سبب کو معین کرنا چاہیے۔ ذکر میں کہا ہے واستقرب المصنف بذکر، مصنف نے ذکر میں استقربہ قریب کیا ہے، اعتبار ہو مطلقاً، اعتبار ہو تعیین سبب کا اعتبار ہے مطلقاً، چاہے سبب متعدد ہوں یا نہ ہوں۔ وفی غیرہا عدم ہو مطلقاً، غیرہا غیر ذکرہ، غیر ذکرہ میں مصنف نے عدم ہو عدم تعیین سبب کو کہا ہے مطلقاً، چاہے سبب متعدد ہوں یا متعدد نہ ہوں، تعیین سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ فی غیرہا غیر ذکرہ میں عدم ہو عدم تعیین سبب کہا ہے مطلقاً، چاہے سبب متعدد ہوں یا متعدد نہ ہوں۔ واختلف ایضاً اختیارہ فی اعتبار نیت الاداء والقضاء فیہما، مصنف کا اختیار مختلف ہے فی اعتبار نیت الاداء والقضاء فیہما، ادا اور قضا کی نیت میں، فیہما دو سجدہ سہو میں، دونوں سجدوں میں ادا یا قضا کی نیت کے اعتبار میں مصنف کا اختیار مختلف ہے۔ واختلف ایضاً اختیارہ فی اعتبار نیت الاداء والقضاء فیہما، مصنف کا اختیار مختلف ہے نیت کی ادا یا قضا میں، فیہما دونوں سجدوں میں، یعنی بھائی دونوں سجدوں میں ادا کی نیت کرے گا اگر وقت ہے، اگر وقت کے بعد ہے تو پھر قضا کی نیت کرے، نیت ادا یا قضا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، دو سجدہ صاحب میں ادا قضا کی نیت، مصنف کا اختیار مختلف ہے۔ واختلف ایضاً اختیارہ فی اعتبار نیت الاداء والقضاء فیہما، مصنف اختیار مصنف مختلف ہے نیت ادا یا قضا فیہما دونوں سجدوں میں، دو سجدہ صاحب میں۔ وفی الوجہ، یعنی اسی طرح اختلف ایضاً اختیارہ، اسی طرح مصنف کا اختیار مختلف ہے فی الوجہ، وجہ میں بھی نا مصنف، وجہ یعنی مطلب ہے قصد وجوب یا ندب، قصد وجوب یا ندب کرنے میں بھی مصنف کا اختیار مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر سجدہ سہو نماز واجب میں ہوا ہے تو پھر اس میں کہے کہ یہ وجوب کی خاطر ہے، اس کا بھی قصد کرے، اگر مستحب نماز میں تھا تو مندوب کا قصد کرے، اس میں بھی مصنف کا اختلاف ہے۔ واختلف ایضاً اختیارہ، اسی طرح مصنف، پیچھے سے پھر عبارت ملاؤ گے تو رابطہ آئے گا نا، اختلف ایضاً اختیارہ فی الوجہ، مصنف کا اختیار اسی طرح مختلف ہے فی الوجہ، مندوب یا وجوب میں بھی، واجب میں بھی اختلاف ہے۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتِبَارُهُمَا اولا، دونوں کا اعتبار کرنا اولا ہے، دونوں قصد ادا یا قضا اور قصد وجہ، ایک ادا یا قضا اور دوسرا قصد وجہ، یہ دونوں کا اعتبار اولا ہے، دونوں کا اعتبار کریں تو یہ بہتر ہے۔ وَالنِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِوَضْحِ الْجَبْهَةِ عَلَى مَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، یہ جو نیت ہے یہ فرماتے ہیں یہ نیت ملی ہوئی ہو، مقارنتاً در حالانکہ ملی ہوئی ہو، لِوَضْحِ الْجَبْهَةِ عَلَى مَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، جب پیشانی رکھیں اس چیز پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو، او بعد الوضع علی الاقوی، یا رکھنے کے بعد، بعد الوضع یا رکھنے کے بعد نیت کر لے، علی الاقوی، علی الاقوی کا تعلق بعد الوضع سے ہے، یعنی ایسی چیز جس پر سجدہ صحیح ہے اس پر پیشانی رکھنے کے بعد نیت ہو، علی الاقوی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَالنِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِوَضْحِ الْجَبْهَةِ عَلَى مَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، نیت ملی ہوئی ہو جس پر پیشانی، لِوَضْحِ الْجَبْهَةِ یا پیشانی رکھے، عَلَى مَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ جس پر سجدہ کرنا صحیح اس کے ساتھ نیت بھی ملائے، اور بعد الوضع یا پیشانی رکھنے کے بعد علی الاقوی نیت کرے، بعد الوضع بھی کر سکتا ہے، علی الاقوی کا تعلق بعد الوضع سے ہے۔ وما یجب فی السجود الصلاۃ، اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا عطف ہو رہا ہے وتجب فیہما النیۃ وما یجب فی السجود الصلاۃ، تجب فیہما دونوں سجدوں میں، دونوں سجدہ سہو میں نیت واجب ہے، وما یجب فی السجود الصلاۃ، اور وہ چیز جو نماز کے سجدوں میں واجب ہے وہ بھی یہاں
واجب ہے، وہ جو نماز کے سجدوں میں واجب ہے وہ کیا ہے؟ من الطہارت، من بیان ما یجب ہے، من الطہارت، طہارت ہو، طہارت حدث خبث سے، بدن سے، لباس سے، مکان سے، ہیں طہارت کا اشارہ حدث و خبث سے ہے۔ وغیرہا من الشرائط، اور طہارت غیرہا ہا یعنی طہارت، اور طہارت کے علاوہ جو شرائط ہیں، مثلاً کیا بلا ہو سکتا ہے؟ استقبال قبلہ، مکان کا غصبی نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ کا چھپانا، یہ جو شرائط ہیں مثلاً غیرہا من الشرائط کا اشارہ کیا ہے؟ طہارت کے علاوہ جو شرائط ہیں، رو بقبلہ ہونا، مکان کا غصبی نہ ہونا، شرمگاہ کا چھپانا وغیرہ۔ ووضع الجبہۃ علی ما یسع السجود علیہ، اور پیشانی کا رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ والسجود علی الاعضاء سبع، اور 7 اعضاء کا سجدے میں لگانا۔ وغیرہما من الواجبات، وغیرہما واضح جبہ اور اعضاء 7 کے علاوہ من الواجبات جو واجبات ہیں، واجبات مثلا بدن کا آرام ہونا، وذکر، اور ذکر ہے، البتہ ذکر جو نماز والے سجدے میں ہے اور جو سجدہ سہو والے میں فرق ہے، اس لیے کہہ رہا ہے الا انہ ہونا مخصوص بما رواہ الحلبی یعنی صادق علیہ السلام، الا انہ مگر یہ کہ ذکر یہاں مخصوص ہے جس کو روایت کیا ہے حلبی نے امام صادق علیہ السلام سے، وہ کیا ہے جی؟ وذکرہما بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، وذکرہما ان 2 سجدہ صاحب کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ہے۔ وفی بعض النسخ و علی آل محمد بھی ہے، بعض نسخوں میں علی آل محمد ہے، و آل محمد کی وجہ کیا ہے؟ علی آل محمد ہے۔ وفی الدروس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کتاب دروس میں یہ ذکر ہے سجدہ صاحب کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بڑا آسان سا، اور بندہ بھول بھی جائے تو اللہ صلوات تو بھئی یاد ہی رہے گی نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، او بسم اللہ و باللہ و السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، ٹھیک ہے جان، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ او بحذف واو العطف من السلام، یا یہ ہے کہ جو سلام سے واو عطف ہے اس کو حذف کر کے، والسلام وہ نہیں ہے، والسلام اس کی واو کو حذف کریں، یعنی کہہ رہا ہے او بحذف واو العطف من السلام، سلام سے واو عطف کو حذف کر کے، والجمیع مروی مجزی، یہ تمام کا تمام مروی ہے، مجزی بھی ہے، ثم یتشہد بعد رفع راسہ معتدلا، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا معتدلا حالت اعتدال میں، سر اٹھانے کے بعد، ثم یتشہد پھر تشہد پڑھے گا، بعد رفع راسہ معتدلا، معتدلا یعنی اعتدال کی حالت میں اپنا سر اٹھانے کے بعد تشہد پڑھے گا، ویسلم اور سلام کرے گا۔ ھذا ھو المشہور بین الاصحاب، یہ مشہور ہے اصحاب کے درمیان، والروایت الصحیحۃ دالۃ علیہ، اور روایت صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں، وفیہ اقوال اخر ضعیفۃ المستند، اور اس میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کی سند ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ جناب وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، وہ شکیات نماز جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ توجہ کرنا، 5 قسم کے شکوک ہیں، 5 قسم کے شکوک ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ شکیات نماز میں 5 شک ایسے ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ 2 رکعتی نماز میں شک مبطل صلاۃ ہے، 3 رکعت نماز میں شک مبطل، ٹھیک ہے۔ اچھا، 4 رکعتی نماز میں شک لیکن پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے، 4 رکعتی نماز میں پہلی 2 میں شک کرے، یہ بھی مبطل صلاۃ ہے۔ اچھا، 4 رکعتی نماز میں شک کرے لیکن عدد کا پتہ نہیں ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، عدد غیر معصور ہے، پتہ نہیں ہے۔ 4 رکعتی نماز میں شک ہے لیکن پتہ نہیں پہلی میں ہے، دوسری میں، تیسری میں ہے، چوتھی میں ہے۔ 4 ہو گیا گا جان۔
اور پانچواں یہ ہے 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے پہلی 2 رکعتوں میں شک کرنا، 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 قسم کے شکوک ہیں جن کے لیے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ توجہ آپ نے فرما لی۔ میں نے یہاں سے کیا عرض کیا ہے؟ وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں وہ 5 ہیں۔ 2 رکعتی نماز میں شک، 3 رکعتی نماز میں شک، 4 رکعتی نماز میں شک پہلی 2 میں، یا 4 رکعتی نماز میں شک جب بالکل پتہ نہ ہو پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یا جناب پہلی 2 رکعتوں میں شک 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے پہلی 2 میں شک کرے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو 5 صورتیں بنی ہیں ان میں نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ توجہ فرماؤ، وشاک کو مبتدا بنا لو، وشاک کو یعیدو بعد میں آ رہا ہے 3-4 سطروں کے بعد، وہ اس کی خبر ہے۔ وشاک کو فی عدد ثنائیت، شک کرنے والا عدد ثنائیہ 2 رکعتی نماز میں، اوی ثلاثیت 3 رکعتی نماز میں، او فی الاولیین من الرباعیہ، رباعیہ یعنی 4 رکعتی نماز میں پہلی 2 میں شک کرنے والا، او فی عدد غیر معصور، یہ چوتھا صورت ہے، یا عدد غیر معصور میں شک کرنے والا، یہ عدد غیر معصور یعنی 4 رکعتی نماز میں شک ہے، نہیں جانتا کتنے رکعت پڑھی، عدد غیر معصور میں شک ہے۔ بے ان لم یدر کم صلی رکعتن، یعنی نہیں پتہ کم صلی رکعتن کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اور 5ویں سورہ یہ ہے، او قبل اکمال السجدتین المتحقق بے اتمام ذکر سجدت ثانیہ، 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے جو محقق ہوتا ہے بے اتمام ذکر سجدہ ثانیہ، سجدہ ثانیہ کے ذکر کے تمام ہونے کے بعد جو 2 سجدے مکمل ہوتے ہیں، اکمال سجدتین سے پہلے اگر وہ شک کرے کس میں؟ فی ما یتعلق بالاولیین، وہ جن کا تعلق پہلی 2 سے ہے۔ ضرور توجہ کرو، یہ اس کا پیچھے سے رابط دو، او قبل اکمال سجدتین فی ما یتعلق بالاولیین، 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے فی ما یتعلق بالاولیین، وہ شک جن کا تعلق پہلی 2 سے ہے، اس میں جب یہ شک کرے گا تو اس صورت میں بھی آ رہا ہے نماز باطل ہے۔ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، ٹھیک ہے، ان ادخلا یہ ایک سوال مقدر کا جواب بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آغا جان یہ جو کہہ رہا ہے قبل اکمال سجدتین فی ما یتعلق بالاولیین، یہ تو پہلے بھی کہا ہے، او فی الاولیین من الرباعیہ، پھر دوبارہ کہہ دیا فی ما یتعلق بالاولیین، یہ تو دوبارہ کہہ دیا ہے نا۔ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے، کہتے ہیں نہیں، وہ جو پہلی مطلب ہے پیچھے جو پڑھا ہے فی الاولیین من الرباعیہ، وہ اور اس میں فرق ہے۔ وہ جو صورت ہے پچھلے والی فی الاولیین من الرباعیہ، وہ 4 رکعتی نماز میں صرف پہلی 2 میں شک کرتا ہے، 4 میں پہلی 2 میں شک ہے، لیکن یہاں اس جگہ پہ جو 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے ہے جس کا تعلق پہلی 2 سے ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے، یعنی ان ادخل معہما غیرہما، اگرچہ ان پہلی 2 کے ساتھ معہما غیر کو بھی داخل کر لے، یعنی مثلا کس طرح، تھوڑا سا پہلی 2 سے بھی ٹچ ہو اور اس کے علاوہ بھی ہو، یعنی کہ 2 ہے یا 4 ہے، 2 ہے یا 4 ہے، تو یہ جو ہے یہ عام ہے، یہ دوسری صورت نا عام ہے۔ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، اگرچہ داخل کر لے معہما الاولیین کے ساتھ غیرہما ان 2 کے علاوہ کو بھی داخل کر لے شک میں، یعنی کیا کہے 2 ہے یا 4 ہے، 2 ہے یا 4 ہے، لیکن وہ جو آپ اشکال کر کے کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی اولیین کہا ہے او فی الاولیین من الرباعیہ، اس میں تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس میں تو صرف پہلی 2 میں شک کر سکتا ہے، 4 رکعت نماز میں پہلی 2 میں شک ہے، جبکہ یہاں پہلی 2 کے ساتھ غیر کو بھی داخل کر سکتا ہے، یعنی کہہ سکتا ہے 2 ہے یا 4 ہے، تو یہ دوسری کی شکل تھوڑی عام ہے۔ جب عام ہو گئی
تو اس سے یہ دوسری عام میں پہلی خاص ہے، اس عام ہونے سے پہلی خاص سے یہ جدا ہو جاتی ہے۔ دوبارہ او قبل اکمال سجدتین المتحقق باتمام ذکر سجدہ ثانی ہے، یہ 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے جو 2 سجدے محقق ہوتے ہیں ذکر سجدہ ثانیہ کے تمام ہونے کے بعد، فیما یتعلق بالاولین، فیما یتعلق بالاولین، وہ صورت شک جس کا تعلق کیا ہے آگا جان، اولین رکعت اول اور دوسری کے ساتھ ہے۔ قبل اکمال سجدتین، 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے کہاں فیما یتعلق بالاولین، اس شک میں جس کا تعلق پہلی 2 سے ہے، وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، اگرچہ معہما ان 2 میں معہما اولین، اگرچہ ان اولین کے ساتھ غیرہما ان اولین کے غیر کو بھی داخل کرے، ٹھیک، وَبِهِ يَمْتَازُ عَنِ الثَّالِثِ، وَبِهِ اسی تعمیم کے ساتھ کہ اولین کے ساتھ غیر کو بھی داخل کر رہا ہے، یمتاز عن الثالث، یہ صورت تیسری صورت سے جدا ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت کون سی تھی؟ فی الاولین من الرباعیہ والی، وہ تیسری صورت سے یہ صورت جدا ہو جاتی ہے کیونکہ تیسری کا تعلق پہلی 2 سے ہے، رباعیہ 4 رکعتی نماز میں پہلی 2 سے ہے، جبکہ اس کا تعلق پہلی 2 کے ساتھ اور کو بھی شامل کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، البتہ پہلی 2 کو ضرور ٹچ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کہے 2 ہے یا 4 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، پہلی 2 کو ضرور گھسیٹ کے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کا جان، یعید الصلاۃ والشاکو، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، والشاکو فی عدد الثنائیۃ او الثلاثیۃ او فی الاولین من الرباعیۃ او فی عدد غیر معصور او قبل اکمال السجدتین فیما یتعلق بالاولین یعید الصلاۃ، یہ خبر ہے، شاک کی خبر ہے، یعید الصلاۃ، نماز کا اعادہ کرے گا، لا بمجرد شک، نہ صرف شک کی صورت میں کہ یوں ہی شک پڑ گیا نماز کا اعادہ کرے گا، نہیں آگا، اگرچہ 2 ہے، اگرچہ 3 ہے، ٹھیک ہے نا، صرف یوں ہی شک پڑے گا نماز باطل نہیں ہے، بلکہ بل بعد استقرارہ بالتروی عند عروضہ، بلکہ جب شک مستقر ہو جائے بالتروی، غور و فکر کرنے کے بعد، فکر کی لیکن شک برابر 50-50 رہا ہے، کسی جانب اس کا رجحان نہیں بڑھا، بل بعد استقرار ہی، بلکہ شک جب مستقر ہو جائے تروی فکر کرنے کے بعد، عند عروض ہی، جب شک عارض ہو، ولم یحصل الظن بطرف من متعلق ہی، اور ظن متعلق شک میں سے کسی طرف ظن حاصل نہ ہو، ولم یحصل الظن، اور ظن حاصل نہ ہو بطرف من متعلق ہی، متعلق میں سے کسی طرف ظن حاصل نہ ہو، اس صورت میں یہ باطل ہے۔ اگر 2 سائڈوں میں کسی طرف ظن چلا گیا تو پھر نہیں، وَإِلَّا بَنَا عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ، وَإِلَّا یعنی اگر ظن ایک طرف چلا گیا، بنا علیہ فی الجمیع، تو اس پر بنیاد رکھے گا، فی الجمیع ان تمام صورتوں میں جس طرف ظن ہے اس پر بنیاد رکھے گا، وَقَضَى فِي غَيْرِ مِنْ اقسام شک، اور اسی طرح غیر جمیع، ان جمیع صورتوں کے علاوہ جو اقسام شک ہیں ان میں بھی، یعنی صرف شک کو نہ دیکھے، شک کے بعد غور و فکر ہے، غور و فکر کے بعد جس پر ظن چلا جائے گا نا اس ظن کو لے لے گا، قضا فی غیر، اسی طرح غیر جمیع کے جو اقسام شک ہیں، وہ اقسام شک جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ شک کے صحیح، جو انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اقسام شک جو شک کے صحیح ہے نا، ان میں بھی صرف شک جب ہو جائے تو اس پر نہیں، شک کے بعد غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے جس طرف ظن جاتا ہے نا اس کو لے لے گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔